پاکستان بہت سے مسائل سے دوچار ہے اور یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کو معاشرتی چیزوں کو نام دے کر کے کئی دفعہ اس قدر اپنی ذات میں اس کی صلاحیت کر جاتے ہیں کہ وہ مذہب سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ ہماری سوسائٹی کے اندر میجورٹی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ہمارے معاشرے کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ وہ رسم و رواج ہمارے خون میں رچ بس گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں آج تک جہیز کے بارے میں کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس کی قانونی حیثیت بے شک ہو، مگر اس کی عملی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر سود پہ آج تک یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ ہمیں جدت کے مطابق کس بات کو سود ٹھہرانا ہے یا کس کو کاروباری سیکٹر کے لیے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے ایک منافع بخش کاروبار کو چلانے کے لیے بزنس اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ ہم لوگ مختلف ادوار میں ریسرچ سے بہت دور رہے، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہم اپنی مرضی کی چیزوں کے فتوے لگاتے ہیں اور ان فتووں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان تمام تر معاملات میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بہت خوفناک پہلو ہے، اور وہ خوفناک پہلو ہے ہمارے گھروں میں لوگوں کا رسپانسبل نہ ہونا۔ ہمارے گھر میں جب تک ایک شخص جو کہ اپنی زندگی کا 40، 50 یا 60 سال گزارتا ہے، اس کے گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد 8 ہو، 9 ہو، 10 ہو یا 12 ہو، وہی ان کی زندگی کا ضامن ہوتا ہے۔ ان کی شادیاں ہوں، ان کی آگے اولادیں ہوں، ان کے جینے ہوں، ان کے مرنے ہوں، ان کی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں، وہ مہینے کا راشن کا معاملہ ہو یا وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے لے جانے کا معاملہ ہو، یہ تمام تر بجٹس اور یہ تمام تر ذمہ داریاں گھر کے اس ایک سربراہ پر عائد ہوتی ہیں۔ اور افسوس اور بے رحمی یہ ہے کہ وہ شخص اگر 60 سال کی عمر پائے یا 70 سال کی عمر پائے، یہ بوجھ اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جب تک کہ وہ قبر میں نہیں اتر جاتا، اس وقت تک گھر کا دوسرا فرد گھر کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ آج دنیا کو دیکھیں تو میرا خیال ہے دنیا کے اندر ایک واحد ہم وہ ملک ہیں جو اتنے بڑے اکنامیکل پریشر کو ایک شخص برداشت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ہماری اکانومی کی پرچیزنگ پاور ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ گھر میں کمانے والا ایک ہے اور باقی صرف عیاشی کرنے والے ہیں۔ اور اگر خوش قسمتی سے کسی ایک شخص کا بھائی ملک سے باہر چلا جائے تو دوسرے لوگ یہاں کے چودھری بن جاتے ہیں، اور وہ اس وقت تک خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے جب تک اس کی میت کسی لکڑی کے ڈبے کے اندر جہاز سے پاکستان نہیں اترتی۔ ہمارا یہ رویہ ہمیں ایک انتہائی غیر ذمہ دار شہری بناتا چلا جا رہا ہے۔ آپ آج دنیا میں دیکھیے تو دنیا میں ہر گھر میں وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، جب ان کی عمریں 18 سال سے آگے نکلی ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے اچھے اور برے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اپنے فائنینشلز کو سٹرونگ کرتے ہیں، اپنے سٹیٹس کو معاشرے میں بہتر کرتے ہیں، اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا اگر ایک گھر میں 6 افراد رہتے ہیں اور ان کے اندر 5 افراد ایسے ہیں جو کہ پیسے کما سکتے ہیں، جو ہنر کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس گھر میں ایک سربراہ صرف 50,000 کماتا ہے جو کہ ان 6 افراد کی کفالت کو پوری کرتا ہے۔ اگر اسی گھر کے اندر 50,000 روپے کمانے والے 5 لوگ ہوں تو آپ سوچئے یہ 50,000 2.5 لاکھ روپے میں بدل جائے گا، اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیونگ سٹینڈرڈز اور ان کی سوچ میں کتنی بہتری کا اضافہ ہوگا۔ مگر کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ مذہب کا حصہ بنا لیا ہے، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گھروں کی وہ خواتین جو بڑی ڈگریز لے لیتی ہیں، جو بہت پڑھتی ہیں، لیکن ہم آخر میں ان کو صرف چولہے کے آگے جھونک دیتے ہیں۔ ہم ایک اتنے اہم ہیومن ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی ان کو جب بچی کام کرنا چاہے اس کو وہ بیہیویئر اور وہ ایٹیچیوڈ دکھاتے ہیں
جس سے کہ وہ بچی پھر گھر کی چار دیواری میں بند ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ صرف اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، ہم اپنے پورے معاشرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک فرد کی سوچ پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آج کی بچیاں ہماری سوسائٹی کا ایک بہت اہم ہیومن ریسورس ہیں۔ ان کا پڑھائی، ان کی محنت، ان کا انٹلیکچولی اور ان میں پیدا ہونے والی سکلز کو اگر پریشر کوکر کی سیٹی کے آگے گمنام اور گمشدہ کرنا ہے تو پھر ہماری سوسائٹی اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ اس کے لیے ہمیں آج سے ہی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے گھروں میں وہ ریسورس پیدا کرنے پڑیں گے کہ جن سے ہم اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ورنہ ہم انتظار کریں اس قبرستان میں اس قبر کا جس میں گھر کا سربراہ تدفین ہوگا، اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوگا۔